العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء، آج ہم درس نمبر 87 کا آغاز کر رہے ہیں. گزشتہ 3 دروس میں ظاہر اور نص کی 3 مثالیں آپ کو سمجھائی گئی تھی. آج کے درس میں ظاہر اور نص کی 4تھی مثال آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. عزیز طلباء، ظاہر ہر اس کلام کا نام ہے جس کا مطلب سننے والے کو سنتے ہی بغیر غور و فکر کے سمجھ میں آ جائے، بشرطے کہ سامع اہل لسان اور اہل زبان ہو. اور نص وہ ہے جس مقصد کے خاطر کلام لایا گیا ہو، یعنی کلام کو لانے کا جو مقصود ہو وہ نص کہلاتا ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ نص مقصود کلام ہوتا ہے اور ظاہر مقصود کلام نہیں ہوتا. وہ تو صرف الفاظ کے ظاہر سے لفظ سے واضح ہو جاتا ہے. عزیز طلباء، صاحب کتاب نے ظاہر اور نص کی 4تھی مثال حدیث شریف سے پیش کی ہے. آئیے اب ہم مصنف رحمہ اللہ کی عبارت کو پڑھ لیتے ہیں. دیکھیے اسکرین پر. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِّنْهُ أُتِكَ عَلَيْهِ نَصٌّ فِي اسْتِحْقَاقِ الْعِتْقِ لِلْقَرِيبِ وَظَاهِرٌ فِي ثُبُوتِ الْمِلْكِ لَهُ. عزیز طلبہ، ظاہر اور نص کی یہ 4تھی مثال حدیث مبارک سے صاحب کتاب نے پیش کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من ملک ذا رحم محرم منہ اتق علیہ. اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ جو آدمی اپنے کسی محرم رشتہ دار کا مالک بن جائے تو وہ رشتہ دار اس مالک بننے والے پر آزاد ہو جائے گا. پہلے زمانے میں غلام اور باندیوں کا رواج تھا. اس زمانے کے اعتبار سے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنے قریبی رشتہ دار بھائی بہن ماں باپ بیٹے وغیرہ کا مالک بن گیا اور یہ لوگ مملوک اور غلام بن گئے تو وہ مملوک اور غلام مالک بننے والے پر فوراً آزاد ہو جائیں گے. یہ حدیث کا ترجمہ اور مطلب تھا. تو عزیز طلبہ، یہ فرمان قریبی رشتہ داروں کی آزادی کے حقدار ہونے کو بیان کرنے کے لیے فرمایا گیا ہے کہ جو آدمی اپنے قریبی رشتہ دار بھائی بہن ماں باپ بیٹے وغیرہ کا مالک بن جائے تو وہ مملوک آزادی کا حقدار ہو کر آزاد ہو جاتا ہے. اور اس فرمان کے لفظ ملکہ سننے سے اس رشتہ دار کے لیے ملک ثابت ہونے کا علم بھی ہو جاتا ہے. تو عزیز طلبہ، یہ حدیث قریبی محرم رشتہ دار کے آزاد ہونے میں نص ہوئی اور دوسرے قریبی رشتہ دار کے لیے ملک ثابت ہونے کے حق میں ظاہر ہوئی. دیکھیے حدیث کا ترجمہ، دیکھیے عبارت کا ترجمہ. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ. اسی طرح آپ علیہ السلام کا فرمان من ملک ذا رحم محرم منہ اتق علیہ نص فی استحقاق العتق للقریب.
قریبی رشتہ دار کے لیے آزادی کے حقدار ہونے میں، قریبی رشتہ دار کے لیے آزادی کے حقدار ہونے میں یہ حدیث نص ہے، یہ فرمان نص ہے۔ للقریب، قریبی رشتہ دار کے لیے آزادی کے حقدار ہونے میں نص ہے۔ وظاہر فی ثبوت الملک لہو، اور قریبی رشتہ دار کے لیے ملکیت کے ثابت ہونے میں ظاہر ہے۔ عزیز طلبہ، من ملک ذا رحم محرم منہ عتق علیہ، جو شخص اپنے کسی خونی رشتہ دار کا مالک ہو جائے جس کا نکاح اس سے حرام ہو، تو وہ رشتہ دار اس کے جانب سے آزاد ہو جائے گا بلا اس کے اختیار و نیت کے۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ یہ حدیث اس سلسلے میں نص ہے کہ قریبی رشتہ دار اگر مملوک بن جائے، غلام بن جائے، تو اس کو فوراً آزادی مل جانے کا استحقاق ہو جاتا ہے، حق ہو جاتا ہے، دو شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مالک اور مملوک میں خونی رشتہ ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ مالک اور مملوک میں باہم نکاحی تعلق حرام ہو۔ لہذا اگر کوئی شخص اپنے چچا کی لڑکی کا مالک بن جائے تو وہ بلا اس کی مرضی کے آزاد نہ ہوگی، کیونکہ شرط ثانی مفقود ہے کہ دونوں میں باہم نکاح حرام نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنی رضائی بہن کا مالک بن جائے تو وہ بھی بلا اس کی مرضی کے آزاد نہ ہوگی، کیونکہ شرط اول مفقود ہے کہ دونوں میں باہم خونی رشتہ نہیں ہے۔ اور اس حدیث کے اندر لفظ ملکہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ آدمی اپنے خونی رشتہ دار کا مالک بن سکتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ حدیث قریبی رشتہ دار کے لیے حقوق آزادی ملنے میں نص ہے، اور اس رشتہ دار پر ثبوت ملک کے سلسلے میں ظاہر ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.